اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیالی بیز کے حوالے سے اعمال ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ لیالی بیز کسے کہتے ہیں؟ یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے قمری مہینے کی، ان دنوں کو لیالی بیز کہا جاتا ہے، یعنی سفید راتیں۔ تو ان کے خاص اعمال ہیں، خصوصی طور پر جو روایت میں ہیں، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان کے حوالے سے ان 3 مہینوں کے ان 3 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ کم لوگ ہوں گے جو ان 3 مہینوں کی ان 3 راتوں کو بیان کرتے ہوں گے، مگر آپ احباب کی سماعت مبارک تک آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک جو لیالی بیز 13، 14، 15 کے اعمال کے حوالے سے ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کہی گئی ہے، قال امام علیہ السلام فرماتے ہیں عطیت هذه الامه 3 اشهر لم يعطها احد من الامم، اللہ تعالی نے اس امت کو 3 مہینے دیے ہیں، وہ ایسے 3 مہینے ہیں کہ باقی سابقہ امت میں سے کسی کو نہیں دیے، مگر یہ 3 مہینے اللہ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رجب و شعبان و شہر رمضان، رجب کا مہینہ، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ جو ابھی چل رہا ہے، اور ماہ رمضان المبارک جو اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کے کرم کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَثَلَاثُ لَيَالٍ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَهَا، اور 3 راتیں جو ہیں ان مہینوں میں کسی اور امت کو نہیں دی گئی، فقط جو ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ کون سی مولا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ 13 و لیلۃ 14 و لیلۃ 15 من کل شہر، یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 3 راتیں اس امت کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں، فقط وہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کون سی؟ 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، من کل شہر، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کی راتیں جو ہیں یہ اتنی بڑی فضیلت رکھتی ہیں کہ جو ان میں اعمال انجام دے گا وہ فقط اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ کو عطا کی گئی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ 3 سور لم يعطها احد من الامم، سابقہ امتوں میں کسی بھی ایک امت کو یہ 3 صورتیں عطا نہیں کی گئی، مگر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ مولا کون سی صورتیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاسین وتبارک الملک وقل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں یعنی 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 صورتیں اس امت کے علاوہ کسی بھی امت کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن جمع بین هذه الثلاث فقد جمع افضل ما اعطیت هذه الامہ، جو ان 3 راتوں میں، ان 3 مہینوں کے ان 3 راتوں میں یہ 3 صورتیں یعنی انجام دے گا، پڑھے گا، تو گویا کہ اس نے اللہ کی طرف سے جو ہے جو افضل ترین تحفہ ہے، افضل ترین ہدیہ ہے، اس کو اس نے جمع کیا۔ فقیلہ، تو امام علیہ السلام سے عرض کی گئی یا ابن رسول اللہ وکیف یجمع بین هذه الثلاث، کیسے ممکن ہے ان 3 مہینوں کو، ان 3 راتوں کو، ان 3 صورتوں کو جمع کیا جائے، کیسے اکٹھا کیا جائے، کس طرح انجام دی جائے تاکہ یہ تینوں کے تینوں حاصل ہوں؟ فقال یصلی کل لیلۃ من لیالی البیض من هذه الثلاثه اشہر، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان 3 مہینوں میں رجب، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم، ماہ رمضان المبارک، ان 3 مہینوں کی ان 3 راتوں میں یعنی لیالی بیز 13، 14، 15 یہ جو ہے تاریخیں، ان میں جو ہے وہ
نماز پڑھے وفی اللیلۃ الثالثۃ عشر رکعتین 13 کی رات. اب وہ طریقہ بتا رہے امام علیہ السلام. 13 کی رات آپ نے کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 14 کی رات کتنی پڑھنی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے؟ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں وفی اللیلۃ الثالثۃ عشر رکعتین 13 کی رات 2 رکعت نماز پڑھے. کیا نیت کرے گا؟ یعنی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یعنی ایام لیالی کی یا ایام 20 کی قربتاً الی اللہ. اب اس میں کیا پڑھنا ہے؟ یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، اور ہر رکعت میں 2 رکعت جو ہر رکعت میں سورہ الحمد کی 1 مرتبہ تلاوت کریں. وہذہ الثلاث سور، یعنی سورہ الحمد اور اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا. پھر اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ تبارک الملک، سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، ان کو 1 مرتبہ پڑھے گا پہلی یعنی 13 کی رات میں. یہ ہے طریقہ. اب 14 کی رات میں کیا ہے؟ کتنی رکعت ہیں؟ کیا طریقہ؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی اللیلۃ الرابعۃ عشر 4 رکعات، اور 14 کی رات 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 14 شعبان کی شب کی، یا 14 آگے ماہ رمضان جب آ جائے گا وہ پھر بتائیں گے. تو شعبان کی 14 کی شب کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. پھر اس کے بعد 2 کو دوسری نیت کے ساتھ. اب اس میں کیا پڑھنا ہے؟ یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب. ان 4 رکعت میں 2 جو کر کے پڑھیں گے، ان ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں. وہذہ الثلاث سور، اور الحمد کے بعد یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں کون کون سی؟ یاسین، تبارک الملک، قل هو اللہ احد. اچھا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ان 3 صورتوں کو 1 مرتبہ پڑھیں. یعنی 4 رکعت ہوگی، 4 رکعت میں ہر رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ، اور باقی یہ جو 3 ہیں یاسین ہوگی، تبارک الملک اور قل هو اللہ احد کو بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ کس رات میں؟ 14 کی رات میں. اب 15 کی رات میں کیا اعمال ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وفی اللیلۃ الخامسۃ عشر 6 رکعات. 15 کی رات 6 رکعت نماز ہے. یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وہذہ الثلاث سور، کہ 15 کی رات 6 رکعت نماز پڑھیں. نیت وہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 15 شعبان المعظم کی رات کے قربتاً الی اللہ. اس میں 1 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ یاسین، 1 مرتبہ تبارک الملک، 1 مرتبہ قل هو الاحد، ان 6 رکعت میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ فَيُحَفِّظْ فَضْلَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ. اگر کوئی کنیز خدا، اگر کوئی عبد خدا یہ جو طریقہ بتایا ہے 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، ان تینوں راتوں میں گویا کہ وہ ان تینوں مہینوں کی فضیلتوں کو گھیر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے. اللہ اس بندے، اس کنیز کے کھاتے میں، حساب میں، نامہ اعمال میں ان تینوں مہینوں کی فضیلت عطا فرماتا ہے، انہیں ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے. وَيَغْفِرُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْكِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. تو کتنی بڑی عظمت ہے سامعین عزیز مومنین مومنات ان ایام لیالی 20 کے حوالے سے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو ان تینوں راتوں کے ان تینوں اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی آپ سب سے التماس ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا.